بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارے کچھ عزیز و اقارب دوست جو پہلے غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ ان کو پیسے دیتا ہے، شہرت آ جاتی ہے، مال دولت آ جاتا ہے، تو پھر وہ ایک غلط کام کر جاتے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کے پرانے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ان کی ماضی کی زندگی ہوتی ہے، وہ اس کو لوگوں کے سامنے شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ وہ لوگوں کے سامنے لانے میں اپنی پرانی زندگی کو، ماضی کو شرمندگی محسوس کرتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط عمل ہے۔ جو انسان اپنا ماضی بھلا دیتا ہے نا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا، اس طرح کہاوت بنی ہوئی ہے کہ انسان اپنے ماضی کے گزرے وقت سے سبق سیکھ کے آگے بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن ان کو پرانی ماضی کو یاد کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان اپنی ماضی کو بھلا دے گا، صرف آگے مستقبل کو دیکھے گا اور جو اس کے ٹھاٹھ بھاٹ کی زندگی ہوگی اس کو دیکھے گا، تو انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن پھر جب انسان کو تکبر آ جاتا ہے تو تکبر تو اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، کہ وہ چادر اللہ تعالیٰ کی ہے تکبر والی، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ججتا ہے، انسان کو نہیں ججتا تکبر کرنا۔ پھر جو تکبر کرتا ہے تو پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات پر ایک چھوٹی سی مثال میں سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، وہ صحابہ کرام کے ساتھ مجمع میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم سے کھڑے ہو گئے، تو وہ فرمانے لگے کہ میں وہ عمر ہوں جو لوگوں کی بکریاں اور لوگوں کے گھروں کا پانی پیسے لے کے بھرتا تھا۔ یہ دو الفاظ کہہ کر وہ بیٹھ گئے۔ تو جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، وہ حیران رہ گئے کہ پھر انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین، یہ جو آپ نے بات کی، جو آپ نے فرمایا، اس کا کوئی مقصد تو نہیں تھا، نہ کوئی موضوع تھا، نہ کوئی ایسی کوئی بات تھی۔ وہ وقت گزرا ہوا تھا، گیا گزرا تھا، جو چلا گیا تھا وہ ہمیں بھی پتہ ہے، کئیوں کو پتہ ہے، کئیوں کو نہیں پتہ۔ تو اس کو بیان کرنے کا کوئی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیوں بیان کیا۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرے نفس کو تکبر آ رہا تھا، غرور آ رہا تھا کہ میں امیر المومنین ہوں، ان مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، اتنی زمین کا مالک ہوں، مطلب اتنی زمین پہ حکمران ہوں، تو میں نے اپنے نفس کا علاج کیا، اس کو میں نے بٹھا دیا۔ ابھی میرا نفس بیٹھ گیا ہے، ابھی اس کو غرور تکبر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھی میرا امتی میرے کسی بھی ایک صحابی کے نقش قدم پہ چلے گا تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس چیزوں سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہماری زندگی گزر چکی ہے، مشکلات کی زندگی تھی، ہمارے باپ دادا کی مشکلات کی زندگی تھی، انہوں نے بہت غربت میں گزارا تھا، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم اتنی محنت کر کے یہ تھے، ہم اتنی محنت کر کے ہم الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس جگہ پر پہنچے آ کے۔ جب یہ انسان اس چیز کو یاد کرے گا تو اس میں انسان کو دو فائدے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ ہو جائے گا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ چلے گا، ایک تو یہ ہو گیا کہ تکبر انسان میں نہیں آئے گا، اور دوسرا کیا ہوگا کہ پھر جب انسان کو یہ چیزیں یاد آئیں گی تو پھر انسان کے اندر تھوڑا احساس بھی ہوگا، جو اس کے رشتہ دار ہوں گے یا عزیز اقارب ہوں گے، جو اس کے دوست ہوں گے، جو اس کے عزیز اقارب مفلس کی غربت کی زندگی گزارے، ان کی وہ مدد بھی کرے گا، اور کرنی بھی چاہیے۔ اور یہ کہ انسان اپنے تکبر سے بچ جائے گا اور آنے والے زوال سے بچ جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔